السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں پر علم کے ذریعے فضیلت مل گئی اور فرشتوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مخلوق اگرچہ اس میں مادہ اختیار موجود ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم میں نہیں، تو جو فضیلت تھی اس فضیلت کو مزید اعزاز بخشتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تاکہ ان کی مزید جو ہے فضیلت وہ بڑھ جائے، اور یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ انسان جو ہے اگر صحیح انسان بن جائے، بندہ اگر اللہ کی بندگی کرنے پر لگ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا گیا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں افضل جو ہے وہ انسان ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس دونوں اختیار ہیں، اللہ کی فرما برداری کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کا بھی۔ پھر یہ فرما برداری کو اختیار کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جیسا دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں اسی بات کا واقعہ کا تسلسل ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَم آدم کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا انہوں نے سجدہ کیا، پس انہوں نے فرشتوں نے فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا، جیسے آگے آیت آئے گی۔ یہ واقعہ بہت دفعہ قرآن کریم میں دہرایا گیا ہے، اس لیے جہاں جہاں جیسے ہے ہم ابھی اسی کو وہیں بار اسی طرح بیان کرتے ہیں، اور جہاں جہاں اس کی تفصیل آئے گی خود واقعے کا جو ہے پورا سلسلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فَسَجَدُوا پس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابلیس، یہ شیطان کا دوسرا نام ہے، شیطان بھی ہے اس کا نام اور ابلیس بھی ہے، اور ابلیس کا معنی ہے نا امید اور دور، اللہ کی رحمت سے نا امید اور دور، کیونکہ اس نے توبہ کی بجائے نافرمانی کے راستے کو چنا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، نا امید ہو گیا وہ، اب اس کے لیے رحمت نہیں ہے۔ تو اس طرف سے اس معنی کے انداز سے اس کو ابلیس بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا سب سجدہ کیا فرشتوں نے، فسجدوا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، پھر صرف سجدہ ہی نہیں کیا، ایک تو انکار کیا اور ساتھ واستکبر اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ اصل میں تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے، یعنی شیطان جو تھا اس نے سجدہ بھی نہیں کیا، انکار کیا اور پھر تکبر کیا۔ تو جب کوئی جرم
اللہ رب العزت کے سامنے اس انداز سے ہو تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا جاتا ہے۔ اب شیطان نے انکار کیا، واستکبر، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ ابا کا معنی تو ہو گیا انکار کر دیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آگے واقعہ آئے گا تفصیل سے۔ اور تکبر یہ کیا، تکبر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر کی اصل ہے۔ تکبر بڑا بننا، خود بخود اپنے آپ کو بڑا بنانا، بڑا سمجھنا۔ اور تکبر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ کبریائی جو ہے، بڑائی جو ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر، بڑائی یہ میری چادر ہے۔ تو جو بھی تکبر کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس تکبر سے مقابلہ کرتا ہے اور اللہ کی پھر وہ لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ تو فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ الا جو ہوتا ہے نا، یہ پچھلی بات کے اس بات کو اگلی بات سے الگ کر دیتا، جدا کر دیتا ہے۔ پیچھے تھا فرشتوں نے سجدہ کیا، تو الا مگر سب نے نہیں کیا، ایک رہ گیا جس کا نام ابلیس تھا، فرمایا ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ تو یہ پچھلی بات کو اگلی بات کو اس سے نکال دیتا ہے، مستثنیٰ کرنا اس کو کہتے ہیں، استثناء کرنا۔ تو فرمایا الا ابلیس، مگر ابلیس نے، پھر اس نے نرا سجدہ ہی نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل جانا، جیسے آگے آئے گا انا خیر منہ، کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ میں دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ تو یہاں بہرحال بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ابلیس نے کافروں میں سے کیسے تھا، یہ تو فرشتوں میں داخل ہو گیا تھا۔ تو مختصر سا یہ بات ہے کہ چونکہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، یہ جنوں میں سے ہے، کان من الجن قرآن میں آتا ہے، تو گویا یہ شیطان جنوں میں سے تھا، تو جنوں میں سے تھا تو فرشتوں میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو اس کے لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں ہی کا ایک گروہ تھا جسے جنات کہا جاتا تھا، جن کا، اور جن میں تھوڑی فرشتوں سے الگ خصوصیات تھیں، یعنی گروہ جنوں کا، فرشتوں کا ایک گروہ ہی تھا، لیکن ان میں کچھ چیزیں فرشتوں سے الگ تھیں، بلکہ ان میں جنات کا جو مادہ ہے نار وہ غالب تھا۔ تو یہ چونکہ جب اللہ نے جنوں کو زمین پر آباد کیا اور انہوں نے فتنہ فساد مچایا اور اللہ نے فرشتے بھیجے، تو یہ شیطان جو ابلیس ہے یہ جنوں میں سے ان کا قائد تھا، ان کے ساتھ مل کر اس نے جنوں کو زمین سے نکالا اور اس کے سمندروں اور اس کی غیر آباد جگہوں پہ ان کو دھکیل دیا۔ تو یوں یہ آسمان پہ چلا گیا اور فرشتوں میں عبادت کرنے لگا۔ تو چونکہ جن بھی ایک لطیف جسم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، فرشتوں کے قریب قریب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کا کفر جانتے تھے پہلے، تو اس لیے یہاں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
کہ وہ ظاہری تو بڑی عبادت ریاضت میں لگا رہا، لیکن تھا وہ انکار کرنے والوں میں، کافروں میں سے تھا۔ تو بہرحال اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تھا ہی کافروں میں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا ہم نے اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو سکونت پکڑو، ٹھہرو۔ اسکن سکونت پکڑو، رہنا، کہیں ٹھہرنا، سکن اس سے آتا ہے، سکن اور مسکن عربی میں یہ بولتے ہیں، اور سکن آپ کو پتہ ہے ادھر عامی میں گھر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم سکونت پکڑ لو، رہنے لگو، تو اور تیری بیوی، انت تو وزوجکا اور تیری بیوی، جو حدیث میں جن کا نام حضرت حوا آتا ہے، تو اور تیری بیوی جنت میں تم ٹھہرو۔ اب یہاں اسکن سے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں ٹھہرنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سکونت ابدی نہیں ہے، اس لیے فرمایا تم اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، سکونت پکڑو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، مِنْهَا اس جنت سے، جنت کے پھلوں میں سے، یعنی رغدن، رغدن کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز انسان کو ملنا جس میں اس کی کوئی محنت بھی نہ لگے اور وہ اتنی وافر بھی ہو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، ایسی چیز، ایسی نعمت۔ تو فرمایا تم جنت میں رہو اور اس سے اطمینان سے کھاؤ، یہ معنی کر لیتے ہیں رغدن، اطمینان سے، با فراغت، اس میں تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی کام کاج، کوئی محنت مزدوری تمہیں اس میں کرنی نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس سے با فراغت یا اطمینان سے۔ ویسے رغدن کا معنی ایسی نعمت جس کے لیے انسان کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور جو وافر مقدار میں ہو، اطمینان سے تم دونوں اس کے جنت سے کھاؤ۔ حیث شئتما، جہاں سے چاہو، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، یعنی جنت میں تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اے آدم ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو اس جنت میں، سکونت پکڑو، تو اور تیری بیوی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور اطمینان سے اس سے کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا اور نہ قریب تم دونوں جانا، وَلَا تَقْرَبَا اور نہ تم دونوں قریب جانا، تقربا تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ اس ایک درخت کے، باقی ساری جنت مباح کر دی گئی، جہاں سے مرضی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، جب چاہو کھاؤ، جیسے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو، کوئی پابندی نہیں، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، مطلب وہاں اس درخت کا پھل نہ کھانا اصل ہے نا، منع تو پھل سے کیا تھا، لیکن بتلایا یہ کہ قریب نہیں جانا، کیونکہ جب انسان کسی چیز سے روک دیا جاتا ہے اور وہ اس کے قریب چلا جاتا ہے تو پھر یہ بات زیادہ اس بات کے قریب ہوتی ہے کہ وہ جس سے منع کیا ہے وہ کر گزرے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب قرآن میں بہت جگہ یہی جو ہے استعمال کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں، زنا کی طرف جو چیزیں کھینچتی ہیں، جیسے آدمی پہلے دیکھتا ہے، پھر اس کے دل میں ایک بات بیٹھتی ہے، پھر وہ ادھر چلتا ہے، پھر آگے وہ سارا کچھ کرتے کرتے وہ آخری بڑی بات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جاؤ، ان اسباب اور راستوں سے ہی بچو جو زنا کے قریب لے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں نہ قریب جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ظالم وہ ہوتا ہے جس کو، ویسے ظلم کی تعریف تو یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کا معنی ہے کسی کام کو، کسی چیز کو وہاں رکھنا جو وہاں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو گناہ گار کو ظالم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیکی کی جگہ پہ بدی رکھ دیتا ہے، نیکی کی جگہ پہ گناہ رکھتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ظالم قصوروار کو کہتے ہیں، گناہ گار کو کہتے ہیں۔ اب ظلم کی بڑی قسمیں ہیں، تعریفیں ہیں، چھوٹا ظلم، بڑا ظلم، اس میں سب آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، حالانکہ اور بھی بڑے ظلم ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے ظلمات میں سے ہے، اندھیروں میں سے ایک ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا دونوں نے، وگرنہ تم دونوں ہو جاؤ گے قصوروار۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس ایک درخت سے کیوں منع کیا۔ بعض لوگوں نے اس میں بڑے گھوڑے دوڑائے ہیں، کوئی کہتا ہے اس درخت سے مراد گندم ہے، کوئی کہتا ہے انگور ہے، کوئی کہتا ہے انجیر ہے، کوئی کہتا ہے کھجور ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں صراحت سے کوئی کسی ایک درخت کا نام نہیں لیا گیا، نام کسی چیز کا نام آیا ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اقوال ہیں اور وہ اقوال بلا دلیل ہیں۔ تو یہ صرف آدم علیہ السلام کی طبیعت کے پیش نظر کوئی سا ایک درخت جو ہے وہ مختص کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا کہ اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، باقی تم ساری جنت سے کھاؤ پیو لیکن اس ایک درخت سے کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو انسانی طبیعت چونکہ ایسی بنائی گئی ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جائے، منع کیا جائے، اس کی طرف اس کی جو ایک قسم کی وہ دل کی تمنا ہے یا اس کی ایک تڑپ ہو جاتی ہے، اس کی طرف اس کی طبیعت زیادہ جاتی ہے جس سے اسے روکا جائے، منع کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک درخت رکھ دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی ساری جنت سے کھاؤ پیو۔ اب شیطان بھی تو بہرحال ابھی وہیں تھا نا، جنت کے باہر تھا، چلو جنت سے تو نکال دیا گیا تھا، جنت کے باہر تھا۔ تو اس نے اپنے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو بھی ایک قوت دے دی انسانوں پر وار کرنے کی، اور انسان کو بھی ایک قوت دے دی اس وار کا توڑ کرنے کی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو پھسلا دیا، لرزش میں ڈال دیا،
فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو ہلا دیا. ویسے زلل کا معنی ہوتا ہے پاؤں کا پھسلنا. زلل جو ہے قدم کا پھسلنا. پھر یہ غلطی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا. تو گویا جہاں ان کے قدم لگے ہوئے تھے جنت میں، شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. آگے یہ پورا واقعہ تفصیل سے آئے گا کہ کیسے پھسلایا شیطان نے، وہ ساری تفصیل آئے گی. تو چونکہ یہ ہمارا مختصر پروگرام ہے لہذا ہم مختصر ہی رکھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا. عنہا اس جنت سے. گویا ان کے پاؤں جنت میں لگے ہوئے تھے، وہ رہ رہے تھے، شیطان نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا، ان کے پاؤں پھسلا دیے. فَأَخْرَجَهُمَا اور ان دونوں کو نکلوا دیا. جب وہ اس نے پھسلایا اور انہوں نے اس کے شیطان کے وسوسے میں کے پھسلانے سے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو گویا وہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان کو، نکال دیا ان کو. مِمَّا كَانَ فِي مِمَّا جس میں کانا تھے فِيهِ اس میں، جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جس چیز میں وہ تھے دونوں جنت میں، اس سے شیطان نے انہیں نکلوا دیا جس میں وہ تھے. پس شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور وہاں سے جہاں وہ تھے نکلوا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جس عیش میں، جس زندگی میں، جس آرام میں، جس راحت میں، جس پرسکون زندگی میں وہ رہ رہے تھے، شیطان نے ان کو وہاں سے نکلوا دیا. شیطان سبب بنا، آگے وہ تفصیل آئے گی. اور جب یہ ہو گیا، پھل کھا لیا، یعنی نکلنے کا سبب کیا بنا کہ انہوں نے پھل کھا لیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اترو. اہبطوا اوپر سے نیچے آنا. فرمایا اہبطوا نیچے اترو. کہاں؟ یعنی زمین میں. قلنا اور ہم نے کہا اہبطوا نیچے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. بعضکم لبعض یعنی شیطان اور انسان میں بھی دشمنی رہے گی اور انسانوں میں آپس میں بھی دشمنی چلے گی. ایک دوسرے کے تم دشمن رہو گے. بعضکم لبعض عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو. آپ نے کہا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. مستقر ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں. مستقرٌ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہے، اٹھانا ہے. متاع فائدہ اٹھانا ہے. اِلیٰ حین ایک مقرر وقت تک، ایک مدت معین تک، مقرر تک. یعنی یہ نہیں کہ تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ایسا نہیں ہے. اِلیٰ حین ایک وقت مقرر تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس کا تم جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ نہیں بھولنا کہ یہ فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے، بلکہ یہ تمہاری موت کے وقت ختم ہو جائے گا. اِلیٰ حین ایک مقرر وقت تک. وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا نیچے اترو. بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. بعضکم کچھ لوگ
کچھ، تم لبعض کچھ کے عدوٌ دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے اس کی نعمتوں سے ایک مدت تک۔ یہاں بعضکم لبعض عدو سے زیادہ جو پہلا معنی مراد ہے وہ شیطان اور انسان کی دشمنی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بھی اتارا اور شیطان کو بھی اتار دیا، تو فرمایا تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا نا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے انسانوں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا، یعنی جو تمہیں غلط راہ پہ جب تم چلنے لگو تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی رہنمائی ہے، تو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ تو یہ اب پھل کھا لیا آدم علیہ السلام نے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ اب جب زمین پر آگے تو آدم علیہ السلام تو جنت میں بھی تھے، پھل کھانے کے بعد ان کی حالت عجیب ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ کر سکے تو کیونکہ پہلی بار تھی، اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلمے القاء فرمائے، فتلقا حاصل کیے، آدم نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، چند کلمے، یعنی اللہ تعالیٰ نے القاء فرمائے کہ ان کلموں سے اے آدم توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ فتلقا آدم من ربہ کلمات، پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے چند کلمے، تلقہ کا معنی ہوتا ہے ویسے کسی کے استقبال کے لیے جانا، کسی کو استقبال کے طور پہ نکلنا کسی کے لیے، پھر یہ کسی چیز کے لینے اور قبول کرنے میں استعمال ہونے لگا لفظ، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے تلقیت رسالہ من فلان، فلانے سے مجھے خط ملا ہے، تو حاصل ہونا، ملنا، قبول کرنا، یہ سارے معنی میں آتا ہے۔ فتلقا پس قبول کیے، لیے، حاصل کیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمے، فتاب علیہ وہ کلمے جب انہوں نے پڑھے، وہ الفاظ جب ادا کیے، فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، فتاب علیہ ان پر مہربانی فرمائی، یعنی جو انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ فتاب جب بندے کی طرف سے ہو تو الہ کے ساتھ آتا ہے، تب تو الیک، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اور جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو فتاب علیہ عین کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کی طرف سے الہ حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، ان پر مہربانی فرمائی، یعنی ان کی توبہ کو قبول فرمایا، کیونکہ توبہ کا اصل معنی لغت میں رجوع کو کہتے ہیں، لوٹنے کو کہتے ہیں۔ جب یہ ان کے ساتھ آتا ہے تاب ان، تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ سے لوٹ آنا۔ جب یہ الا کے ساتھ آتا ہے جیسے یہاں پر ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کا قبول ہو جانا۔ تو فرمایا فتاب علیہ پس اللہ نے ان کلموں کو جب آدم کو دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور پھر آگے فرمایا انہ هو التواب الرحیم،
بے شک وہ اللہ، انہو ہو، یہ حسر ہے کیونکہ اس میں دو ضمیریں لائی جا رہی ہیں۔ انہو کا معنی یہ ہے وہ یقیناً وہ اللہ، ہو وہی، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت زیادہ بے حد زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں صرف ایک اشکال رہتا ہے کہ کون سے کلمے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو القاء فرمائے، جو آدم علیہ السلام نے حاصل کیے، جو آدم علیہ السلام کو ملے، وہ کون سے کلمے تھے؟ وہ قرآن کریم میں ہی سورہ الاعراف میں جب آپ جائیں گے تو یہ واقعہ وہاں بھی مذکور ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ آدم تو نے پھل کیوں کھایا، وہاں ان کے الفاظ ہیں، وہ مشہور دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا، ہم نے تیری منع کی ہوئی بات کو ہم نے کر لیا، ظلمنا انفسنا، اپنے نفسوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ایسے خسارے والے، ایسے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے کہ جن کی تلافی ناممکن ہے۔ یہ وہ کلمات تھے جو آدم علیہ السلام کو نے حاصل کیے، قبول کیے، یہ وہ کلمے تھے جس کو وہ بار بار پڑھتے رہے۔ لہذا وہ تمام روایات جو بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، یہ بھی من گھڑت روایت ہے، موضوع ہے۔ ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں من گھڑت روایات میں لکھا جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہ آدم علیہ السلام نے کہتے ہیں عرش کی طرف دیکھا تو لکھا کہ محمد عبدی و رسولی، تو انہوں نے کہا یا اللہ محمد کے واسطے مجھے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم محمد کو تو کیسے جانتا ہے، میں تو انہیں ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے، جب میں نے دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہوا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو یہ بات بالکل ہی بے اصل ہے، من گڑت ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی حنفی حضرات خود حدیثوں کو، جو صحیح صریح حدیثیں ہیں، قرآن کے خلاف جب وہ آ جائے ان کو بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ تو جب قرآن میں آدم علیہ السلام کی دعا ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے آ گئی تو پھر وسیلے واسطے والی روایات تو ان کے اصول کے مطابق ویسے ہی خلاف ہو گئی قرآن کے۔ تو جب قرآن کے خلاف ہو گئی تو پھر ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن یہ سب لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پنجتن پاک کا واسطہ دیا تھا، کوئی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں بہرحال من گڑت ہیں۔ قرآن کریم میں جو انہوں نے کلمے پڑھے تھے وہ مذکور ہیں، اور وہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ تو بہرحال یہی طریقہ سکھایا آدم علیہ السلام کی دعا نے مسلمانوں کو، انسانوں کو، گناہ گاروں کو، کہ جب گناہ ہو جائے تو ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، دعا کرو، یہاں کسی کے واسطے کی، کسی کے وسیلے کی، کسی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ہی آج کا درس مکمل ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 37 ہے جس کو ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔